حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے دنیا سے کیا دلچسپی، میری اور دنیا کی مثال ایسی سمجھو جیسے کوئی مسافر گرمی کے زمانے میں کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر کے لیے دوپہر میں سو رہتا ہے، پھر اس درخت اور اس کے سائے کو چھوڑ کر اپنی منزل کی طرف چل دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مومن کا وطن تو آخرت ہے اور دنیا اس کی کمائی کی جگہ ہے، اس لیے دنیا سے دل نہیں لگانا چاہیے، اس کو اپنا وطن ہی نہیں بنا لینا چاہیے۔ مسند احمد کی یہ حدیث تھی۔ مسند احمد میں ایک اور حدیث بھی ہمیں ملتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جسم کے بعض حصے یعنی شانے کو پکڑ کے فرمایا، اے عبداللہ، تم دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم اجنبی مسافر ہو، بلکہ راہ چلنے والے کی طرح دنیا میں رہو اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو۔ کأنک غریب، گویا کہ تم مسافر ہو۔ غریب کے معنی مسافر کے ہیں، جو اپنے وطن سے دور ہو۔ وطن سے دور رہنے والے شخص کے پاس نسبتاً اس مسافر کے مقابلے میں جو راستہ طے کر رہا ہوتا ہے اور کسی جگہ اس نے قیام نہیں کیا ہے، مطلب یہ کہ کم سے کم دنیا اور سامان دنیا کی فکر کرو، اپنے آپ کو ہلکا پھلکا رکھو، یہ سمجھ کر اس دنیا میں رہو کہ یہ تمہارا وطن نہیں، تمہارا وطن تو آخرت ہے اور تم اس دنیا میں پردیسی ہو یا مسافر ہو۔ اس طرح زندگی گزارنا صرف اس شکل میں ممکن ہے جبکہ آدمی زندہ رہتے ہوئے اس بات کا یقین رکھے کہ اسے بالآخر مرنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اگر تم میرے ساتھ جنت میں رہنا چاہتی ہو تو اتنی دنیا تمہارے لیے کافی ہونی چاہیے جتنا سامان کسی مسافر کے پاس ہوتا ہے، اور خبردار دنیا کے طلبگار مالداروں کے پاس مت بیٹھنا، اور کپڑا پرانا ہو جائے تو اسے مت اتار پھینکو بلکہ پیوند لگا کر پہنو۔ یہ 3 احادیث ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ اس کے طرح کی بہت سی حدیثیں ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان دنیا میں کتنی دیر رہنے کے لیے آیا اور دنیا کتنی کمانے کے لیے آیا اور پھر آخر اپنے واپسی کے ٹھکانے کی طرف جانے کے لیے آیا۔ مسافر سے اس لیے تشبیہ دی گئی کہ مسافر چاہے ایروپلین کا ہو یا ریل گاڑی کا ہو یا ڈیوو کا ہو یا بس کا ہو یا ویگن کا ہو یا کار کا ہو، وہ اپنا پورا گھر اس کار میں یا جہاز میں رکھ کے نہیں لے جا سکتا۔ پھر اگر وہ جہاز میں سفر کرتا ہے اور جہاز اسے بہت خوبصورت لگتا ہے، یا وہ ایئرپورٹ پہ ویٹ کر رہا ہوتا ہے، اور ایئرپورٹ آپ کو پتہ ہے بہت سی سہولیات کے ساتھ اور بہت آراستہ کر کے رکھا گیا ہوتا ہے اور بہت خوبصورت وہ جگہ ہوتی ہے، اور وہاں بیٹھا وہ ویٹ کر رہا ہے اور ویٹنگ روم میں، اور اسے جہاز کا انتظار ہے، اور وہ کہ میں یہاں سے اٹھوں ہی نہ، اور یہ میری پسندیدہ جگہ ہے اور میں بس یہاں ہی دل لگا کے بیٹھ جاؤں، تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ ظاہری بات ہے نا سمجھ، کچھ لوگ تو احمق بھی کہہ دیں گے، کچھ لوگ تو پاگل بھی کہہ دیں گے۔ لیکن کیا ان لوگوں کے بارے میں کیا رائے ہے جو اس دنیا کو اپنا ایئرپورٹ میں بیٹھے ہوئے اپنا حقیقی ٹھکانہ سمجھ کے بیٹھ گئے ہیں اور اس طرح اس کو بنا رہے ہیں اور اس طرح اس کو سنوار رہے ہیں اور اس طرح اس کو بڑھا رہے ہیں کہ گویا اس نے یہاں سے واپس جانا ہی نہیں۔ لیکن ایسے انسان کو تو ہم سب بڑے عقل مند کہتے ہیں، بڑا سمجھدار کہتے ہیں، بڑا دور رس کہتے ہیں کہ اس کی ساتھ کشتے بیٹھ کے کھائیں گی، خود وہ کہاں جائے گا اور اس کے ساتھ کشتے بھی پیچھے وہاں کہاں جائیں گی۔ تو مسافر سفر میں ہوتا ہے، نظر اس کی سفر پہ ہوتی ہے، ویٹنگ روم میں بیٹھا ہوا وہ ہر وقت کان اس کے الرٹ رہتے کہ کہیں میرا نام
یا میرے ایروپلین کا نمبر اناؤنسمنٹ نہ ہو جائے اور میں کہیں بیٹھا ہی نہ رہ جاؤں اور میری منزل کھوٹی نہ ہو جائے. تو اسی طرح ایک انسان کو بھی یہاں رہنا ہے، سہولتوں سے فائدہ اٹھانا ہے، لیکن دھیان اس کا اس چیز میں ہونا چاہیے کہ کس وقت اس کا بلاوا آ جائے. جو انسان اس طرح زندگی گزارتا ہے اس کا مقصد کوئی ربانیت نہیں ہے، اصل ہے آخرت کی یاد، اللہ کی یاد، دنیا سے بے نیازی، فکر آخرت. تو ایسا شخص بہت بہترین زندگی گزارتا ہے اور بڑی کامیاب زندگی گزارتا ہے اور بہت سمجھدار ہوتا ہے، بہت عقل مند ہوتا ہے اور وہ اپنی آخرت بھی بنا لیتا ہے. تو جتنی کم دنیا ہوگی اتنا کم اس کو حساب دینا ہوگا، اور جتنی زیادہ دنیا ہوگی اتنا زیادہ اس کو حساب دینا ہوگا. تو کوشش کرے کہ یہ بھی نیکی ہی ہے، یہ بھی نیکی کی طرف رغبت ہی ہے. جب آپ کی دنیا کم ہوگی تو پھر آخرت کے کاموں کی طرف آپ کا زیادہ رجحان ہوگا، کیونکہ جتنا سامان زیادہ ہوتا ہے اس کو بنانے، سنوارنے، سنبھالنے میں انسان کا کافی وقت لگتا ہے، اور جتنا سامان دنیا کم ہوتا ہے اتنا اس کے پاس وقت بچتا ہے اور اتنا وہ اپنا وقت آخرت کو بنانے اور سنوارنے میں صرف کر سکتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو رہ کے اس دنیا میں فکر آخرت عطا کرے. اللہ ہم سب کو اس دنیا میں آخرت کی یاد ہمارے دل میں بسائے رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہمیں رکھے لیکن دنیا سے ہمیں بے نیاز رکھے. یہ دعا ضرور مانگا کریں کہ یا اللہ تعالیٰ بے نیاز کر دے اس دنیا کی محبت سے، جا کی محبت سے، مال کی محبت سے، شہرت کی محبت سے، ریاکاری کی محبت سے، دکھاوے کے محبت سے. اللہ تعالیٰ ہمیں بے نیاز کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.